رسول ساری کائنات کا مالک ہو گیا ہے، لیکن توجہ کرنا، انسان کو پھر بھی اپنی جان پر کچھ نہ کچھ حق حاصل ہے، لیکن نبی وہ ہے جو کل کائنات قبل کے مومن کی جان کبھی۔ حضور کے ایک صحابی، ایک کالا حبشی غلام، اتنا کالا ہے کہ نام ہی اسود ہے۔ اسود کہتے ہیں بلیک، ڈارک بلیک، بہت زیادہ کالا۔ عربی میں نا اسود کا مطلب ہوتا ہے زیادہ کالا، تو ان کو کالا، زیادہ کالا اس لیے کہتے ہیں، ان کا رنگ تو نام ہے عبداللہ۔ اتنی سیاہ رنگت ہے کہ وہی صرف جناب آنکھوں کے دیدوں کی سفیدی اور دانتوں کی کچھ چیز نظر نہیں آتی، سیاہی سیاہ۔ میرے آقا سید ثقلین کی خدمت میں رہے، بڑا عرصہ میرے نبی کی غلامی کی، کہاں کہاں سے بکتے ہوئے آئے۔ ایک دن میرے مدنی کریم آقا ایک شادی میں گئے، اپنے صحابی کی شادی میں گئے، ادھر گئے، وہاں ان صحابی کے رشتہ داروں نے، عزیزوں نے خوشیوں کا اظہار کیا۔ میرے نبی کے ساتھ ان کے غلام حضرت عبداللہ بھی تھے، عبداللہ الاسود۔ انہوں نے جس وقت اس شادی کی خوشیوں کو دیکھا، انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ میرے نبی نے دیکھا، فرمایا ما یبکیک یا عبداللہ، او میرے غلام عبداللہ بتا تو کیوں رویا، تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ، آقا جی کوئی مسئلہ نہیں، صرف ایک بات ہے پیارے آقا، بس ویسے ایک خیال آ گیا تھا اس لیے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا بول عبداللہ، اس دربار میں تو روتا کوئی نہیں، روتے ہنس پڑتے ہیں۔ بول پیارے تیری چاہت کیا ہے، کیوں رویا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ، آقا جی میں اپنے بھائی کی شادی میں آیا، میں نے دیکھا اس کے رشتہ دار، اس کے عزیز شادی پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ توجہ رکھنا ہے، شادی پہ خوشیاں منا رہے ہیں، شادی پہ خوشیاں منا رہے ہیں، ایک فرحت و انبساط کی کیفیت گئے۔ اے پیارے آقا، اچانک مجھے خیال آ گیا، آئے کاش کہ میرا بھی کوئی باپ ہوتا، میری بھی ماں ہوتی، میرا بھی خاندان ہوتا، میرا بھی کوئی بھائی ہوتا، میرے بھی عزیز ہوتے، میری ماں ہوتی، میری منگنی ہوتی، میری شادی ہوتی، میری بھی ہوئی خوشیاں ہو رہی ہوتی۔ حضور بس یہ خیال آ گیا تھا، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اللہ اللہ، میرے نبی کی رحمت کا دریا جوش میں آیا، فرمایا عبداللہ کیا ہوا کہ اگر کوئی تیرا اور نہیں تو کیا ہم تو تیرے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے نبی پاک نے فرمایا عبداللہ چل اسی وقت ابھی جا، فلاں قبیلہ کا سردار ہے۔ بڑے توجہ سے سننا ہے، میرے مدنی کریم آقا نے فرمایا او میرے پیارے غلام، فلاں جگہ، فلاں بستی، فلاں قبیلے کے سردار کے پاس چلا جا۔ اور یہ قبیلے کا سردار کون ہے؟ یہ قبیلے کا سردار وہ ہے کہ جس کی بیٹی اس پورے علاقے میں سب سے زیادہ حسن و جمال کی پیکر ہے۔ مطلب مشہور ہے کہ یہ بیٹی اس کی جناب حسن و جمال کی پیکر ہے، حسین معجبی، اور قبیلے کا سردار کوئی چھوٹی سی بات نہیں۔ آقا نے فرمایا اس کو جا اور اس کو جا کر میرا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ تو اس سے کر دے۔ حضرت عبداللہ کو جناب خوشی ہوئی، جناب حضرت عبداللہ فوراً وہاں سے اٹھے، فوراً وہاں سے نکلے، سیدھے اس قبیلے کے سردار کے پاس چلے گئے، گھر میں چلے گئے۔ جیسے ہی قبیلے والوں نے سنا کہ اللہ کے نبی کا پیغام لانے والا ان کا نمائندہ آیا، پورا قبیلہ حضرت عبداللہ الاسود کی بلائیں لینے لگ گیا۔ اللہ اللہ، میرے نبی کا سلام پہنچا۔ وہ جو میرے آقا کا دیوانہ، میرے نبی کا مستانہ، میرے نبی کا غلام ہے، وہ میرے آقا کا دیوانہ ہے، وہ تو نہ جانے آج کس فرحت و انبساط و سرور میں، گویا کہہ رہا ہو تر حضور حق سے سلام آیا، آواز آئے ہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، جو کاؤ نظریں بھی
جاؤ پل کے جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا آلہ جناب حضرت عبداللہ اسود میرے مدنی کریم نے فرمایا اس کو میرا سلام کہنا پیغام دینا قبیلے کے سردار نے جس وقت یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی کا غلام آیا ہے عزت کری سب خدمتیں ہو رہی ہیں بلائیں لی جا رہی ہیں جب کھانا پینا ہو گیا عزت ہو گئی پوچھا بول نبی کے صحابی بول نبی کے غلام کیا پیغام ہے کیوں آیا ہے اللہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں او قبیلے کے سردار اللہ کے رسول نے تجھے سلام بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے اپنی فلاں بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے فلاں بیٹی کا نکاح مجھ سے کر یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کالا حبشی اور ایک طرف قبیلے کا سردار حسین و معجبی بیٹی اور ایک طرف جناب والا ایسا رنگ کے جناب سوائے دانتوں کی سفیدی کے کوئی نظر نہیں آتا باپ نے جیسے ہی سنا قبیلے کے سردار نے سنا سکتے میں آ گیا خاموش ہو گیا نہ ہاں نہ نہ اگر ہاں کرتا ہے بیٹی کی طرف خیال جاتا ہے اگر نہ کرتا ہے ایمان جاتا ہے ابھی چپ ہے باپ کہ کیا کروں کیا جواب دوں ہاں کروں یا نہ کروں اور کس طریقے سے جواب دوں تھوڑی دیر گزر گئی اتنے میں پردے کے پیچھے سے آواز آئی ابا دیر کیوں لگائی ہے او میرے باپ دیر کیوں لگائی ہے ہاں کیوں نہیں کرتا بیٹی بولی ابا ہاں کیوں نہیں کرتا کہہ دے مجھے قبول ہے مجھے قبول ہے مجھے قبول ہے باپ کہتا ہے والد کہتا ہے او میری بیٹی میں چپ تو تیری وجہ سے ہوا تھا کہ تو حسن و جمال کی پیکر ہے پورے اس عرب کے اندر تیرے حسن کی مثالیں دی جاتی ہیں یہ حبشی غلام نہ کسی بڑے خاندان والا نہ کسی بڑے حسب و نسب والا تو عالی نسب عالی گھرانے والی میں سوچ رہا تو کہ میں تو ہاں کر دوں گا اگر تجھے قبول ہوا یا نہ قبول ہوا تو پھر کیا ہوگا عرض کی ابا میں نے مانا یہ حبشی ہے یہ کالا ہے بھدی صورت والا ہے لیکن ابا میں اسے کیوں دیکھوں ذرا یہ تو سوچ لو اسے بھیجنے والا تو حسن و جمال کا پیکر ہے اسے بھیجنے والا تو حسینوں کا بادشاہ ہے اسے بھیجنے والا تو حسن و جمال کا پیکر ہے اس کو بھیجنے والا تو وہ ہے جس کی حسن کی خیرات نبیوں کو بھی ملی ہم سب کو ملی ہے تو گویا تصور میں کہہ رہی ہو کہ تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکے گا یا نہ بن سکے گا نہ بن سکے گا مثال تیری اب ذرا اس لڑکی سے کوئی پوچھے کہ بھائی تو نے اپنی جان کا اختیار ہی چھوڑ دیا تو جواب آتا ہے ہاں میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اوے مجھے میری جان کا حق ہے میں اپنے لیے بہتر پسند کرتی ہوں تو جو جان سے زیادہ قیمتی ہے جو جان سے زیادہ حقدار ہے اس کو تو زیادہ حق ہے کہ وہ جو ہے میرے لیے پسند کرے اللہ حضرت عبداللہ نے جب ہاں سنی خوشی خوشی واپس آ گئے ابھی مدینے میں نہیں پہنچے باہر ہی ہے کہ اتنے میں کانوں میں آواز پڑی دشمن نے حملہ کر دیا ہے جہاد کی تیاریاں ہو رہی ہیں جہاد کی تیاریاں ہو رہی ہیں
لوگوں کی چہل پہل ہے، لوگ اپنے اسلحے کو تیار کر رہے ہیں، رونق لگی ہوئی ہے، ہلچل مچی ہوئی ہے، یہ بھی گھر نہیں پہنچے ابھی قبیلے کے پاس، ایک مدینے کے باہر ایک قبیلے کے پاس پہنچے، ان کو جا کر کہتے ہیں ارے بھائیو میں بھی مجاہد ہوں، میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اسلحہ درکار ہے۔ انہوں نے خوش ہو کر تلوار بھی دے دی، زرہ بھی دے دی، ڈھال بھی دے دی۔ اللہ اللہ، ادھر جیسے ہی جہاد کے کارواں کو چلایا گیا، کارواں جہاد کے ساتھ یہ بھی چل پڑے، دشمن کے سامنے صف آرا ہوئے، نبی کے دین کے لیے، نبی کی سربلندی کے لیے انہوں نے جی بھر کے جنگ کی، پھر زخمی ہو کر چور ہو کر گر پڑے۔ اب آخری گھڑیاں آئے، پانی پلانے والے مجاہد انہیں پانی پلانے آئے، انہوں نے کہا او پانی پلانے والوں، پانی کی ضرورت نہیں، اگر مجھ پہ مہربانی کرتے ہو تو ایک کام کرو، جاؤ جا کر میرے آقا سے کہہ دو ایک عاشق زار مرنے کو تیار ہے، مر رہا ہے، بس آپ کے چہرے پر آخری نظر ڈالنا چاہتا ہے۔ ایک نظر، آخری نظر آپ کے چہرے پہ ڈال رہے۔ میرے آقا نے جیسے ہی سنا نا کہ میرا عبداللہ زخمی ہو گیا، آقا اٹھ کے دوڑ پڑے۔ اللہ اللہ، میرے نبی کو آتے دیکھا، آخری گھڑیاں ہیں، انہوں نے جسم کی پوری طاقت کو سمیٹا، اپنا منہ اٹھایا، جیسے ہی میرے آقا آئے ابھی قریب پہنچے، انہوں نے لپک کے اپنا چہرہ اٹھایا، آقا کے قدموں پہ سر رکھا، ادھر میرے نبی کے قدموں پہ سر رکھا گیا، ادھر اسرائیل نے اس خاص مرحلے پر، خاص لمحے پر عاشق رسول کی روح کو قبض فرما لیا۔ صحابہ کہتے ہیں اوئے ہم نے جب اس عاشق کی یہ موت دیکھی نا تو ہم تمنا کرنے لگے، فرماتے ہیں ما تمنیت موتن، اللہ دی قسم کدے موت دی تمنا نہیں کی تھی، پر اس دڑے میرا بھی دل پھٹ پھٹ کے کہنا سی کاش وہ مرنے والا میں ہوں، کاش یہ مرنے والا میں ہوتا، حضور کے قدموں پہ سر ہوتا، یوں ہی اجل آئی ہوتی۔ ہاں تو حضرات گرامی، یہ کیا ہے؟ شادی کی تیاریاں، منگنی ہو گئی کہاں سے، اور پھر آئے آگے دیکھا وہ صحابی بچا بھئی شادی تو کر لے، کانا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہے۔ اور یہ نقطہ جن کو سمجھ آ گیا نا وہ کامیاب ہو گئے۔ وہ کیا ہو گئے؟ ہر بندہ جناب یہ منزل نہیں پا سکتا، یہ منزل انہوں نے پائی جنہوں نے یہ نقطہ سمجھ لیا۔ اس نقطے کو سمجھنے والے کون ہیں؟ غازی علم الدین۔ اس نقطے کو سمجھنے والے کون ہیں؟ غازی مرید حسین۔ اس نقطے کو سمجھنے والے کون ہیں؟ غازی عامر چیمہ۔ اس نقطے کو سمجھنے والے کون ہیں؟ وہ ہے تو پولیس والا پر ہے بڑا قسمت والا، ملک ممتاز قادری۔ بات سمجھ گئے؟ جب اس کو سمجھ آ گئی نا یہ بات کہ بھئی نبی سے جان قیمتی نہیں بلکہ جان سے نبی قیمتی ہے، اب جب گستاخ سامنے آیا ذرا بھی نہیں ڈرا کہ میں پولیس والا ہوں اور یہ گورنر ہے، میں کنسٹیبل ہوں اور یہ وقت کا گورنر ہے، اٹھائی بندوق، پوری 28